نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بے پناہ لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم درس قرآن کی ایک اور نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلی نشست میں ہم نے سورہ المائدہ کو مکمل کر لیا تھا، اور آج سے ہم انشاءاللہ سورہ الانعام جو قرآن پاک کی چھٹی سورہ ہے اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور سورہ الانعام کا جو ہے مختصر تعارف پیش کریں گے تاکہ اس سورت کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سورہ الانعام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں اس کے تعارف میں کہ یہ جو سورہ ہے یہ مکہ مکرمہ میں جو ہے نازل ہوئی، اور یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، یعنی یک بارگی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورت مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق اس کی 6 آیتیں ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اس کے علاوہ بقیہ پوری سورت مکہ میں یک بارگی یعنی کہ ایٹ ونس ایک ہی رات کے اندر نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اس سورت کے جو ہے 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں۔ اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس سورت کا نام سورہ الانعام کیوں ہے؟ تو انعام جو ہے عربی زبان میں مویشیوں کو بولتے ہیں، کیٹلز، ٹھیک ہے نا۔ یہ جس طرح جانور جن کو ہم کہتے ہیں مویشی کہتے ہیں، کیٹلز کہتے ہیں، تو الانعام مویشی۔ تو چونکہ جو ہے اس سورت کی آیت نمبر 135، 136، 137، 138 میں یعنی کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مویشیوں کا ذکر فرمایا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْأَنْعَامِ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ پھر آگے چل کے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةُ أَزْوَاج۔ تو مختلف آیاتوں کے اندر انعام یعنی کہ جانوروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا ہے، اس لیے اس کو جو ہے سورہ الانعام کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی جو مشرکین تھے وہ اپنے بتوں کو، جو آئیڈلز ہوتے تھے، بت ہوتے تھے، ان کو یعنی کہ جو مویشی ہیں ان کو بتوں کا حصے دار ٹھہراتے تھے، کہ جو مویشیوں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور ان مویشیوں کے اندر جو ہے بتوں کا حصہ رکھتے تھے۔ تو چونکہ جو ہے یہ مویشیوں کو بتوں کا حصے دار ٹھہراتے تھے، اور خود ہی انہوں نے اپنے طور پر کچھ جانوروں کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا اور کچھ کو حرام کر دیا تھا۔ جو بت کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اس کو پھر کھاتے نہیں تھے، اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ خود سے، حالانکہ دین میں، شریعت میں جو ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن خود سے انہوں نے کچھ جانوروں کو حلال ٹھہرا لیا تھا اور کچھ جانوروں کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس چیز کا رد اس صورت کے اندر فرمایا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر دیکھیں وہی چیز حلال ہوگی جس کو اللہ حلال کرے گا، اور وہی چیز حرام ہوگی جس کو اللہ تعالی حرام فرمائے گا۔ شریعت جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے چلتی ہے، نہ کہ انسان کے حکم یا انسان کی خواہش کے مطابق۔ تو جس چیز کو اللہ نے، اس کے رسول نے حرام قرار دیا وہ چیز شریعت میں حرام ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے۔ قیامت تک کوئی بھی شخص جو ہے اگر چاہے کہ وہ کسی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دے یا حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے دے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ دین، شریعت کے جو اصول ہیں وہ ہماری خواہشات کے تابع نہیں ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہیں۔ اگر سارے مسلمان مل کر بھی یہ بات یعنی طے کر لیں، یہ فیصلہ کر لیں، اس بات پر اجماع کر لیں کہ اسلام کی فلاں حرام کردہ چیز جو ہے ہم اس کو حلال کر دیتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔
یا کسی حلال چیز کو جو ہے ہم حرام کر دیتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی خواہشات کو دین اور شریعت کے تابع کرنا ہے، نہ کہ دین اور شریعت کو اپنی خواہشات کے تابع کیا جائے۔ تو اس لیے جو ہے جو مشرکین نے اس طرح کی باتیں کر رکھی تھیں، اپنے دین میں نئی نئی باتیں گھڑ رکھی تھیں کہ کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا، حرام چیزوں کو حلال کر دیا، مویشیوں کو جو ہے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس میں حصے دار بناتے تھے، ان چیزوں کا جو ہے رد، ریفیوٹیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر جو ہے بیان فرمائی۔ اس لیے اس کو سورہ الانعام کہا جاتا ہے، مویشیوں والی صورت، تو چونکہ اس کا کثرت کے ساتھ جو ہے اس صورت میں ذکر آیا ہے۔ اب فضیلت کیا ہے؟ اس صورت کی فضیلت میں چند احادیث آئی ہیں، ان میں سے کچھ ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لیکن فضیلت میں جو ہے ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے یہ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورہ انعام نازل ہوئی تو اس سورت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ تسبیح کرتی ہوئی ملائکہ کی ایک پوری جماعت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یعنی سورت جب نازل ہو رہی تھی تو ملائکہ کی ایک پوری جماعت تھی جو اللہ کی تسبیح کر رہی تھی، اور اس سورت کے ساتھ جو ہے سورت نازل ہو رہی تھی، اور فرشتے بھی جو ہے وہ نازل ہو رہے تھے، اور اتنے وہ فرشتے تھے کہ زمین و آسمان کے کنارے ان فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے بھر گئے۔ تو یہ کتنی عظیم صورت ہے کہ اس کے نازل ہوتے وقت جو ہے اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے آسمان سے نازل ہوئے کہ آسمان اور زمین کے کنارے ان سے جو ہے بھر گئے، اور یہ جو زمین ہے ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دیکھا، یہ منظر دیکھا، وہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ جب وہ صورت نازل ہو رہی تھی، فرشتے جو ہے اس صورت کو لے کر اتر رہے تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے، اور زمین جو ہے ہلنے لگی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کہ پاک ہے وہ میرا رب جو عظیم ہے، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے۔ چونکہ فرشتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو گئے۔ تو ایک تو یہ حدیث جو ہے اس سے اس کی فضیلت کا جو پتہ لگتا ہے۔ پھر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر الدر المنصور کے اندر جو ہے بیان فرماتے ہیں، امام دہلوی نے جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ فضیلت ہے اس یعنی کہ سورت کی جو پہلی 3 آیتیں ہیں، کیا پہلی 3 آیتوں کی جو ہے بڑی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز میں، یعنی فجر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، اور پھر وہیں مسجد میں بیٹھ کر سورہ انعام کی پہلی 3 آیتیں پڑھیں، یہ جو ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ یہاں پر 3 آیتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ تو ویعلم ما تکسبون تک جو ہے تو پہلے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر مسجد میں بیٹھ کر جو ہے یہ پہلی 3 آیتیں جو ہے وہ پڑھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 70 فرشتوں کو اپوائنٹ کر دیتا ہے، مقرر کر دیتا ہے 70، اور ایک روایت کے اندر جو ہے 70,000، اور ایک روایت میں 40,000، اور اس روایت میں 70، ٹھیک ہے نا، 70 فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہے اپوائنٹ ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جو ہے 70 فرشتوں کو اپوائنٹ فرما دیتا ہے، اور وہ 70 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد
پہلی 3 آیتیں اس سورہ کی جو پڑھے گا، وہ فرشتے جو 70 اپوائنٹ کیے جاتے ہیں وہ قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بھی جو ہے پڑھتے رہتے ہیں، اور اس شخص کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے قیامت تک جو ہے وہ دعا کرتے رہیں گے، استغفار مانگتے رہیں گے۔ تو یہ جو ہے اس صورت کی پہلی 3 آیتوں کے پڑھنے کی فضیلت ہے، برکت ہے نماز فجر کی جماعت کی ادائیگی کے بعد۔ اور امام ابو شیخ نے جو ہے حبیب ابو محمد عابد سے وہ روایت کرتے ہیں، اب دوسری جو ہے میں روایت پیش کر رہا ہوں جس میں مزید جو ہے اس میں ہے کہ اس کے لیے ان فرشتوں کے اجر جیسا اجر ہوگا۔ اب دیکھیں جو فرشتہ جو ہے، فرشتے 70 فرشتے یا 70,000 یا 40,000، جو بھی فرشتے اللہ نے جو ہے کم سے کم یعنی کہ 70 اور زیادہ سے زیادہ 70,000، تو وہ جو فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کرے گا، اور ان کے پڑھنے کا جو اجر ہوگا اللہ تعالیٰ وہ اجر اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 70,000 فرشتے جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور اس تسبیح پر اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائے گا وہ اجر اس شخص کو جو ہے ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر فرمایا کہ پس جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، انڈر دا شیڈو آف ہز تھرون جو ہے اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا، اور جنت کے پھلوں میں سے اس کو کھلائیں گے، اور سلسبیل یہ جنت کی ایک نہر ہے اس میں سے اسے پلائیں گے، اور کوثر یہ بھی ایک حوض کوثر جو ہے یہ بھی ایک نہر ہے، اس سے اسے غسل دیں گے، اور اللہ فرمائے گا میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے۔ تو پھر جو ہے ایک روایت جو امام ابن الدریس نے جو ہے حبیب بن عیسیٰ اور انہوں نے ابو محمد الفارسی سے جو لی ہے، اس روایت میں 70,000 فرشتوں کا ذکر ہے، اور باقی روایت جو ہے وہ ویسے ہی ہے۔ اور امام سلفی نے ایک کمزور روایت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت بیان کی، اس میں 40,000 فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو شخص پہلی 3 آیتیں نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 40,000 فرشتے متعین فرما دیتا ہے۔ اور اس میں کچھ چیزیں زیادہ ہیں، وہ یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ جو ہے بھیجتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر سے، اور اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، کیا ہتھوڑا، ہیمر، اور اگر شیطان اس شخص کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی اندیشہ جو ہے، کوئی برائی کا ارادہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو وہ جو فرشتہ ہے جو 7ویں آسمان سے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے وہ اس کو اس ہتھوڑے سے مارتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور شیطان کے درمیان 70 حجاب، 70 ویلز جو ہیں، 70 کرٹنز وہ یعنی آ جاتے ہیں۔ اور باقی پھر روایت میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اس کو جنت میں جو ہے جگہ عطا فرمائے گا، باقی روایت جو ہے وہی ہے۔ تو فرشتہ جو ہے وہ 7ویں آسمان سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نازل فرماتا ہے، جو ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو جب بھی شیطان جو ہے اس کے دل میں کوئی خدشہ، وسوسہ، کوئی برائی کا ارادہ جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو اس ہتھوڑے سے مارتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور شیطان کے درمیان 70 حجابات جو ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سورہ الانعام کی جو ہے ابتدائی جو 3 آیتیں ہیں ان کو پڑھنے کا اجر اور ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے، دیکھیں 20 رکوع ہیں اور 100 تقریباً 65 جو ہے آیتیں ہیں، تو اس کے مضامین سبجیکٹس کیا ہیں، اس کو ہم نے جو ہے اب مختصر سا دیکھنا ہے اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے کہ اس کے کیا مضامین ہیں، کون سے ٹاپکس، کون سے سبجیکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا بیان فرمایا ہے۔ بنیادی عقائد کیا ہے؟ سب سے بنیادی عقیدہ تو عقیدہ توحید ہے، اللہ کی ذات کو ایک ماننا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے وجود کو ماننا، اس کی وحدانیت کو جو ہے ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، اور اس کی جو ہے قدرت کو انسان
کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے اللہ نے اس صورت میں ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ انسان کے اندر بھی اللہ نے ایک پوری کائنات جو ہے ایک بنائی ہوئی ہے. اگر انسان اندر کا جو سسٹم ہے انسان کا بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. کس طرح سے دل، گردے، پھیپھڑے اور جو ہے انسان کی جو انٹسٹائنز ہیں، وینز ہیں، آرٹریز ہیں، سمجھے نا، یہ کس طریقے سے جو ہے ایک بہت ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، کس طرح سے آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، کان کام کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے بریدنگ لیتے ہیں، سونگتے کس طرح سے، آپ کی سینسز جو ہے کس طرح سے کام کرتی ہیں، ان ساری چیزوں کو دماغ کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے. یہ ایک پوری کائنات ہے، پوری یونیورس ہے آپ کی جو ہے ایک انٹرنل ایک یونیورس ہے. اور یہ انسان کے اندر کا جو سسٹم ہے یہ بھی اللہ کی وحدانیت، اللہ کے وجود، اللہ کی قدرت کے اوپر جو ہے دلیل ہے. کیا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ زمین و آسمان میں دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھو کہ تمہارے اندر جو ہے قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں. تو باہر بھی آفاق کے اندر، یونیورس کے اندر، یہ چاند، ستارے، سورج، یہ گلیکسیز، ٹھیک ہے نا، یہ جس طرح سے جو ہے یہ ماؤنٹینز، ریورز، اوشنز، کہکشائیں، یہ سب چیزیں جو ہے ملکی ویز، یہ سب جو ہے چیزیں، یہ سب اللہ کی قدرت پر. پھر کس طرح سے اس کے اندر جو ہے چیزوں میں گریوٹی ہے، ایٹماسفیئر ہے. دیکھیں نا، اگر ہماری زمین کے اندر جو ہے گریوٹی نہ ہو تو ہم زمین کے اوپر چل ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، یہ گریوٹی ہے جس کی وجہ سے ہم چاند پر جائیں تو چونکہ وہاں پر گریوٹی نہیں ہے تو انسان چاند کی زمین پر جو ہے چل نہیں سکتا، گریوٹی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زمین کے اندر گریوٹی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے کہ ہم زمین کے اوپر چل سکتے ہیں. پھر کس طریقے سے اللہ نے ہماری زمین کے ارد گرد ایٹماسفیئر بنایا ہے. اگر یہ ایٹماسفیئر نہ ہو تو زندگی کا وجود جو ہے ممکن ہی نہ ہو، کیونکہ سورج کی جو روشنی ہے یہ ایٹماسفیئر سے چھن کر جو ہے ہم تک آتی ہے، جو ایک یعنی کہ نقصان دہ ریزز ہیں وہ اس ایٹماسفیئر کے اندر ایبزورب ہو جاتی ہیں، اور جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہیں وہ ہم تک پہنچ جاتی ہیں. چونکہ باقی جو پلانٹس ہیں ان میں یہ ایٹماسفیئر نہیں ہے اس طرح کا. کچھ پلانٹس تو بالکل جو گیسز سے بنے ہوئے ہیں، تو گیسز سے بنے ہونے کی وجہ سے اور سورج کے بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے اس پر لائف جو ہے پاسبل ہی نہیں ہے. کچھ پلانٹ ایسے ہیں جن کی زمین ہے، جیسے مریخ کی ہے، چاند کی ہے، لیکن وہاں پر جو ہے اب چاند پر جو ہے گریوٹی نہیں ہے تو اس میں جو ہے آپ زندہ نہیں رہ سکتے. مریخ پر جو ہے آکسیجن نہیں ہے اور اس کا ایٹماسفیئر جو ہے بہت تھن ہے. اب تو بہت ساری چیزیں جو ہے تو وہاں پر جو ہے سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے اور گرمیوں میں شدید جو ہے گرمی ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے. تو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے جو ہے زمین و آسمان کو ہمارے لیے بنایا، تو اس میں اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں. تو ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا. پھر یہ کہ وحی اور رسالت کا ثبوت جو ہے، اور مشرکین کے جو شبہات تھے، ان کے جو اعتراضات تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ نے رد کیا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے عقلی جو ہے دلیلیں بھی دی ہیں اور حسی دلیلیں بھی دی ہیں. سمجھے نا، دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ بھئی اللہ نے وحی نازل کی، رسالت کا ایک سسٹم نظام جو ہے وہ قائم کیا، تو اس کے اوپر جو مشرکین اعتراضات کرتے تھے، جو شبہات جو ہے وہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے دلائل کے ساتھ رد فرمایا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تو جو ہے نہ دیکھنے والے، یعنی ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس دنیا کی یعنی بشری زندگی کے اندر اللہ کو دیکھ سکیں. تو اب اللہ کو ہم پھر کیسے مانتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک واسطہ جو ہے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رکھا، وہ رسالت کا، وحی کا واسطہ تھا. اللہ نے اپنے مخصوص جو ہے وہ بندے چنے انسانوں میں سے ہی، کیونکہ انسانوں کو پیغام دینا تھا تو انسانوں میں سے ہی چنے، اور ان کو منتخب فرما لیا، ان کو بزرگی عطا فرمائی، اور ان کو اپنی وحی سے، اپنے کلام سے نوازا. ٹھیک ہے نا، تو ان کو اپنی صفاتی تجلیات عطا فرمائیں، ان کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے جن کے ذریعے سے جو ہے ان کی ایک برتری اور بزرگی دوسرے لوگوں کے اوپر اللہ نے قائم کی. اور پھر ان کو غیب کی خبریں عطا فرمائیں. وحی کیا ہے؟ غیب کی خبریں ہیں
یعنی وہ چیزیں جو انسان اپنے حسیات سے جاننے اور سمجھنے کے قابل نہیں تھا. اب دیکھیں نا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی ایک مثال لے لیتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کے اندر رہتے تھے، تو کنعان سے جو ہے یہ مصر میں کس طرح سے گئے؟ آبائی وطن تو یہ تھا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف جو ہے نازل فرما دی کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، آپ کے والد نے جو ہے منع کیا کہ وہ خواب جو بھائیوں کو نہ سنائیں، ایک جیلسی پیدا ہو جائے گی. آپ نے وہ خواب جو ہے وہ سنا دیا تو بھائیوں نے دیکھا کہ والد جو ہے یوسف کو اور ان کے بھائی بنیامین کو بہت زیادہ جو ہے پیار کرتے ہیں. انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ بھئی کسی طریقے سے ان سے جو ہے جان چھڑا لی جائے تو پھر ہم ہی ہوں گے، ہمارے والد ہم سے ہی محبت کریں گے. تو مقصد یہ کہ نیت یہ تھی کہ ہم اپنے والد کی جو ہے نظروں میں جس طرح یوسف اور بنیامین جو ہے محبوب ہیں، اس طرح محبوب بن جائیں. تو ارادہ قتل کا تھا. ایک بھائی نے مشورہ دیا بھی قتل نہ کرو، ان کو جو ہے کنویں میں ڈال دو، جان بھی چھوٹ جائے گی، اور یہ کہ قتل جیسے گھناؤنے جو ہے جرم کا ارتکاب بھی ہم نہیں کریں گے. پھر انہوں نے اپنے والد سے کہا. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بھیجتے نہیں تھے باقی بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے. انہوں نے پھر جو ہے منت کی کہ بھئی آپ کیوں نہیں بھیجتے، آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیں، یا ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جائے کھیلے، یہ وہ سارا کچھ جو ہے. اب دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے ہزاروں سال پہلے جو ہے وقوع پذیر ہوئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو من و عن وہ ساری باتیں جو ہے وہ بتا دیں. اور آپ نے جب لوگوں کو بتایا تو وہ حیران پریشان رہ گئے کہ بھئی یہ محمد ہیں، یہ نہ کسی استاد کے پاس گئے، نہ کسی مدرسے کے پاس گئے، نہ انہوں نے کوئی جو ہے اسکول مدرسے میں جا کر علم حاصل کیا. تو یہ جو پرانی باتیں، اور نہ یہ کسی جو ہے مذہبی کتاب کو پہلے پڑھنے والے ہیں، تو ان کے پاس یہ نالج کہاں سے آ گیا؟ تو یقیناً وہ نالج جو ہے اللہ نے وحی کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے سے عطا فرمایا تھا. تو مقصد یہ کہ میں نے ایک صرف مثال آپ کو سورہ یوسف سے دی، باقی بھی یعنی سارے نبیوں کی جو داستانیں، حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، حضرت زکریا علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو کہانیاں اور واقعات جو ہے قرآن پاک میں بھرے پڑے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری باتیں جو ہے پتہ دیتی ہیں کہ کوئی ذات ہے جو ان کو جو ہے یہ خبریں دے رہا ہے. وہ کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، وہ عام آدمی نہیں ہو سکتا، وہ کوئی انسان بشر نہیں ہو سکتا. وہ عالم الغیب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہی یہ خبریں دے سکتا ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تو وحی اور رسالت پر جو مشرکین اعتراضات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان اعتراضات کو رد کرنے کے لیے عقلی اور حسی دلائل بھی اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائے. پھر یہ بھی یعنی کہ اس بات پر بھی وہ حیران ہوتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، یہ کیسے ہے؟ ہم جب مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے اور ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ کس طرح سے زندہ کیا جائے گا؟ تو اس چیز کے اوپر وہ جو ہے بہت زیادہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ پاسبل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے جگہ جگہ دلائل سے ثابت فرمایا ہے کہ بھئی جب تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں جو ہے زیرو سے اور نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس عطا فرمائی. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کیا تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جب ایک مرتبہ جو ہے تمہیں عدم سے وجود عطا فرما سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی تمہیں جو ہے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو یہ جو ان کے اس کو بھی جو ہے دلائل سے ثابت کیا. پھر قیامت کے دن جو ہے اعمال کا حساب ہوگا اور اعمال کی جزا جو ہے دی جائے گی، اس کو بھی دلائل سے جو ہے وہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دنیا ایسے ہی نہیں ہے کہ بھئی آؤ کھاؤ پیو کھیلو کودو اور چلے جاؤ. نہیں، اس کا ایک پرپز ہے، مقصد ہے. اس دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. باقی یہ جو چیزیں ہیں جو ہم زندگی کی کرتے ہیں وہ تو ہماری جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں، ہماری زندگی کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور یہی جو ہے ہماری راستے کی رکاوٹیں بھی بن جاتی ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، جی بہن بھائیوں کی محبت، مال مویشیوں کی محبت، آپ کے مکان کی محبت، تجارت کی محبت، سونے چاندی کی محبت، کاروبار کی محبت، جی بینک بیلنس کی محبت، گاڑیوں کی محبت، گھوڑوں کی، مویشیوں کی محبت،
یہ ساری محبتیں جو ہے اللہ نے آپ کے ارد گرد جو ہے رکھ دی ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. اللہ نے فرمایا یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو استعمال کرو لیکن اس کے اندر دل لگا کر مت بیٹھ جاؤ. یہ تمہارا جو ہے گول نہیں ہے، یہ تمہاری ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے. اس دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم آخرت کی تیاری کرو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر تم وہ کھیتی بوگے، آخرت میں تم کاٹو گے. یہاں تم اچھے اعمال کرو گے، آخرت میں تمہیں اس کی جزا ملے گی. تو اب کس نے اس دنیا میں جو ہے اچھی زندگی گزاری ہے، کس نے اچھی زندگی نہیں گزاری، کس نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری ہے، کس نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، کون اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہا ہے، کون اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا رہا ہے، کس نے جو ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا، حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھا، اور کس نے جو ہے حرام چیزوں کی جو ہے کا خیال نہیں رکھا اور حرام کی جو حدود تھی ان کو پامال کیا اور حرام کام کیے، شراب پی، زنا کیا، بدکاری کی، اور جو ہے والدین کی نافرمانی کی، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، لوگوں کی زمینوں کو جو ہے پر قبضہ کیا. اب بات سمجھ رہے نا، یہ ساری جو ہے حلال، یتیموں کا مال کھایا، مظلوموں کے اوپر جو ہے ظلم کیا، کمزوروں پر ظلم کیا، یہ ساری باتیں جو ہے انہوں نے کی. تو مقصد یہ کہ پھر ایک کوئی دن ہونا چاہیے نا جب حساب کتاب ہو. یہ تو نہیں لگے ایک شخص جو ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق چلتا رہا، اللہ کی فرمان برداری کے اندر زندگی گزارتا رہا، اور ایک جو ہے دوسرا جو ہے وہ شیطان کے راستے پر چلتا رہا، بدمعاشی کرتا رہا، کرپشن کرتا رہا، اور دونوں جائیں، دونوں کو جنت مل جائے. تو پھر تو مسئلہ کہ پھر وہ شخص جس نے ساری زندگی جو ہے اچھائی کی خاطر جو ہے جنگ لڑی اور اچھائی کے لیے جو ہے زندگی بسر کی، تو اس میں اور اس میں پھر کیا فرق کیا ہوا؟ اگر دونوں کو ہی جو ہے جنت ملنی ہے تو پھر ایک کے اچھے ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ پتہ لگنا چاہیے نا کس نے اچھی زندگی گزاری اور کس نے اچھی زندگی نہیں گزاری. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا ہے، وہاں پر حساب کتاب ہوگا. مالک یوم الدین ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی یوم الدین کا مالک ہے. اس دن وہ حساب کتاب لے گا ہر شخص سے جو ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ہر چیز کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہیں زندگی دی گئی تھی، تم نے زندگی کس طرح سے گزاری؟ تمہیں جوانی دی گئی تھی، تم نے جوانی کس طرح سے گزاری؟ تمہیں جو مال دیا گیا تھا، تم نے مال جو ہے وہ کس طرح سے گزارا؟ کیا جائز ذریعے سے تم نے کمایا؟ پھر اگر جائز ذریعے سے کمایا تو خرچ کہاں کیا؟ ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ جی میرے پیسے ہیں میں جہاں چاہوں اس کو خرچ کروں، نہیں. تو آپ نے اگر جو ہے پیسے جائز ذریعے سے کمائے ہیں تو خرچ بھی آپ جائز جگہ پر کریں، ٹھیک ہے نا. اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں جو ہے جو سائل ہیں، جو محروم لوگ ہیں، ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، بیگرز ہیں، ٹھیک ہے نا، لیس فارچونیٹ پیپل ہیں، ان کا حق ہے. تو یہی نہیں کہ جناب بس میرا پیسہ ہے میں اپنے اوپر خرچ کروں، عیاشیوں میں اڑاؤں، ایک بنگلو ہے تو دوسرا لے لوں، ایک گاڑی ہے دوسری لے لوں. بھائی آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، ایک گھر سے آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، آپ عیاشیاں نہ کریں. اب اگر اس سے زیادہ آپ کا مال ہے آپ لوگوں کے اوپر خرچ کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کے اوپر دلائل پیش کیے. قیامت قائم ہوگی، اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور اعمال کی اللہ تعالیٰ جو ہے جزا عطا فرمائے گا. جو اچھے ہوں گے ان کو جنت عطا فرمائے گا، جو برے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دے گا. پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو ہے بیان فرمایا کہ زمین میں گھومو پھرو، جس طرح جگہ جگہ فرمایا نا قل سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو. سیر ٹورزم کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ بھئی تم سابقہ لوگوں کی اجڑی ہوئی بستیاں دیکھو، ان کے ویران گھر دیکھو، اور وہ ان پر جو اللہ کے عذاب آئے تھے ایسی جگہوں پر جاؤ ہیں جہاں پر قوم سمود اور قوم ابھی تک ان کے نشانات وہاں پر موجود، جاؤ دیکھو
کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان پر عذاب نازل کیا، کس طرح سے ان کو جو ہے یعنی کہ صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ نے جو مٹا دیا. تو گھومو پھرو، لوگوں کی اجڑی ہوئی بستیاں دیکھو، ویران گھر دیکھو، جو موہنجو دڑو چلے جاؤ کہ یار یہ بیسٹ سویلائزیشن تھی دنیا کی. ہڑپا چلے جائیں، پاکستان میں ہیں، آپ جاتے ہو جاؤ، موہنجو دڑو سندھ کے اندر ہے جی. بہت سویلائز جو ہے وہ ایک شہر تھا، ایک علاقہ تھا. اور جو ماہر آثار قدیمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی جو ہے ایکسپلوژن کے ذریعے سے یہ آنن فانن ایسے کر کے جو ہے وہ تباہ ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی لائک ایٹم بم کوئی چیز تھی. یعنی وہ لوگ اتنے سویلائز تھے، اتنے ایڈوانس تھے کہ ان کے پاس جو ہے کوئی ایسا یعنی کہ چیز تھی، ہتھیار تھا جس طرح ایٹم بم ہوتا ہے کہ جس طرح آپ ایٹم بم چلا دیں تو ایک دم جو ہے پورا علاقہ جو وہ ہوتا ہے وہ تہس نہس ہو جاتا ہے. تو چونکہ وہاں پر جو چیز ملی ہے وہ جلی ہوئی ملی ہے. تو اگر آگ لگتی ہے تو آگ پورے شہر کو تو نہیں جلا دیتی نا، صحیح. کسی ایک علاقے کو، ایک گھر کو، دو گھر کو، کوئی علاقے کو جلائے گی. وہ پورا شہر جو ہے جل کر خاک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے جس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم گرایا تھا تو وہ پورا شہر جو ایک دم جو ہے تباہ و برباد ہو گیا. اس طریقے سے وہ سویلائزیشن ایک دم ایسے کر کے جو ختم ہو گئی. اب جائیں وہاں پر دیکھیں، اور بڑے یعنی کہ سویلائزڈ وے میں ان کے جناب اسٹریٹس ہیں، ان کے روڈز ہیں، ان کے باقاعدہ جو ہے بڑے ان کے برتن دیکھیں، ان کے جو زیورات دیکھیں تو بڑے ماڈرن اور سویلائز لگتے ہیں. اس دور میں 5000 سال پرانی تہذیب ہے. تو جائیں، گھومیں پھریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کس طرح سے کس طرح سے جو ہے عذاب نازل ہوا اور کس طرح سے ان کا عبرتناک انجام ہوا. پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر جو ہے جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا جو ہے گوشت کھانے کے احکامات بیان فرمائے، اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، کسی کی یہ طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی حلال کردہ اللہ کا حلال کردہ جانور جو ہے اس کو حرام کرے. قرآن میں آ رہا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا أَوْ مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. تو فرما دیا کہ میں تو کسی حضور نبی اکرم سے فرمایا کہ مجھے تو جو ہے جو وحی کے ذریعے سے جو چیزیں یعنی کہ اللہ نے حرام کی ہیں ان کے علاوہ، اور وہ پھر آگے بیان فرما دی، اس کے علاوہ تو میں کسی اور چیز کو حرام نہیں پاتا. صرف وہی چیزیں حرام ہیں جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے حرام فرمائیں. پھر والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنے کا اس میں آیا، اور ظاہری اور باطنی بے حیائی اس سے بچنے کی جو ہے تاکید آئی. یعنی کہ بے حیائی صرف ظاہری نہیں ہوتی، اندر کی بھی بے حیائی ہوتی ہے. مثال کے طور پر سر کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو خلوت ہے وہ جلوت سے بہتر ہونی چاہیے. خلوت مینز آپ کی آئسولیشن، اس کو خلوت بولتے ہیں. جلوت جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جلوت ہے آپ کی کمپنی، ٹھیک ہے نا. جلوت میں تو لوگ جو ہے اپنے آپ کو اچھا پریٹینڈ کر لیتے ہیں، اچھی طرح بولیں گے، اچھا یعنی کہ کوئی بری بات نہیں کریں گے، برا کام نہیں کریں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ بھئی سب دیکھ رہے ہیں، سب کے درمیان کمپنی میں ایک گیدرنگ میں بیٹھا ہوا ہوں. تو لوگ جو ہے باہر تو بڑے اپنے آپ کو جو ہے ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں، لیکن اندر جو ہے ان کی جو خلوت ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے. تو فرمایا اچھا وہ ہے جس کی خلوت اچھی ہو. جلوت تو ہر ایک کی اچھی ہوتی ہے، اکثر لوگ جو ہے جلوت میں اچھے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اندر اپنے گھر کے اندر وہ کیسے ہیں، بحیثیت بیٹا وہ کیسے ہیں، بحیثیت باپ وہ کیسے ہیں، بحیثیت شوہر وہ کیسے ہیں، بحیثیت جو بھائی وہ کیسے ہیں، یہ جو ہے اندر والے ہی جانتے ہیں. ایک بندہ باہر بہت اچھا ہوتا ہے، بڑے جناب دعوتیں کر رہا ہوتا ہے، بڑی پارٹیاں دے رہا ہوتا ہے، بڑی ٹریٹ دے رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کو، لیکن اپنی بیوی بچوں پہ پیسے نہیں خرچ کر رہا ہوتا، ان کو ترسا رہا ہوتا ہے، ان کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے. آپ بات سنیں نا، تو اس کی خلوت اچھی نہیں ہے، اس کی فیملی لائف اچھی نہیں ہے. یا یہ کہ باہر تو بہت اچھا جو ہے نیکوکار بنا ہوا ہے، اندر گھر میں جناب جو ہے واٹس ایپ پر یا موبائل پر یا ٹی وی لگا کر جو ہے وہ عجیب عجیب جو فلمیں دیکھ رہا ہے، اور یعنی کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، تو خلوت اچھی نہیں ہوئی نا. تو جلوت
اچھی ہو بھی گئی اور خلوت اچھی نہیں ہے تو بات نہیں. اس نے فرمایا کہ ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا. پھر یہ کہ تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت آئی کہ یعنی کہ تم اپنی ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، تنگ دستی کی وجہ سے، پاورٹی کی وجہ سے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قتل مت کرو کہ بھئی ہم ان کو کیسے پالیں گے، کس طرح سے ہم ان کا جو ہے یعنی کہ ان کی پرورش کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر اللہ نے جو بھی جاندار چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. آپ یہ بتائیں پرندے جانور یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ یہ بھی مخلوق ہے نا، اللہ کی مخلوق ہیں. ہم اگر کھانا کھاتے ہیں ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے نا کھانا نہیں ملے گا، کیا وہ نہیں کھانا کھاتے؟ پرندے بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، 2-3 ٹائم جس طرح ہم کھاتے ہیں اسی طرح سے کھاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی جانور نے ذخیرہ کیا ہو، کسی پرندے نے ذخیرہ کیا ہو، ہوردنگ کی ہو، کل کا سوچا ہو؟ ان کے پاس کل کے لیے کچھ نہیں ہوتا. وہ ایوری ڈے جو ہے فلائی کرتے ہیں، ایوری ڈے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے. ایمٹی اسٹمک جو ہے اپنے نیسٹ سے، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ان کا جو پوٹا ہوتا ہے جی، ان کا جو اسٹمک ہوتا ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. ایوری ڈے کوئی پرندہ ایسا ہے جو بھوک سے مرا ہو؟ کوئی جانور ایسا ہے جو بھوک سے مرا ہو؟ کون دے رہا ہے ان کو؟ اللہ دے رہا ہے نا. تو جب اللہ پرندوں کو، جانوروں کو دے سکتا ہے اور ان کی خوراک کا ہر روز بندوبست فرما سکتا ہے، تو کیا ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، جو اللہ کے جو ہے خلیفہ ہیں، نمائندے ہیں زمین کے اوپر، تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں رزق نہیں عطا فرمائے گا؟ تو بھائی رزق کی جو ہے اتنی پرواہ مت کرو، جو مقدر میں محنت کریں، لیکن یہ نہیں آپ سوچیں کہ رزق آپ کو نہیں ملے گا. جو اللہ نے آپ کے نصیب میں رزق جو ہے لکھا ہے، جہاں لکھا ہے، جیسے لکھا ہے، جتنا لکھا ہے، وہ آپ کو ملے گا. آپ بھوک سے نہیں مرنے لگے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہاں یہ ہے کہ جو آخرت ہے وہ محنت سے ہی ملے گی. آخرت محنت سے ملے گی، اس کے لیے محنت کرو. ہم رزق کے لیے محنت کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دینا ہی ہے، اور جو آخرت ہے جس کے لیے فرمایا کہ محنت کرو. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کاوش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو آخرت کے لیے اللہ نے فرمایا محنت کرو. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی اختیار کرو، یہ بہترین زاد راہ ہے، یہ بہترین توشہ آخرت ہے. تقوی اور طہارت کی زندگی جو ہے گزارو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرمایا تقوی اختیار کرو، رزق تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہوں سے تمہیں عطا فرمائے گا اور ایسے راستے تمہارے لیے جو کھول دے گا، من حیث لا یحتسب، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے، یہاں سے بھی مل سکتا ہے. اللہ ایسے راستے تمہارے لیے کھول دے گا. لیکن اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. رزق تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا، تم آگے جاؤ گے، رزق پیچھے دوڑ کر آئے گا تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ گھر میں سو جاؤ، شعیب جا کر کہے کہ جی میں جو ہے کابل دربار کیوں جاؤں، وہاں پر کام کیوں کروں، رزق تو خود ہی جو ہے چل کر آ جائے گا. نہیں، محنت کرنی ہے، جو ایک رزق کمانے کے طریقے ہوتے ہیں وہ اڈاپٹ کرنے ہیں. لیکن بندہ بالکل پاگل نہ ہو جائے، بالکل یعنی کہ مجنون اور پاگل بن کر رزق کے لیے اور دولت کمانے کے لیے بالکل جو ہے اپنی آخرت کو بھول بیٹھے، اپنا جناب آرام جو ہے وہ بالکل برباد کر دے، اور بس اسی فکر میں صبح و شام. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ، ان کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا بس پیسہ ہے. ہاؤ وی کین میک منی. ٹائم نہیں ہے اسپینڈ کرنے کا، وہ اسپینڈ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. کھانے روٹی سے زیادہ کھانا نہیں کھا سکتے. ان کے کپڑے دیکھو، ایک مہینہ وہ ٹراؤزر، وہ پتلون وہ تبدیل نہیں کرتے جو وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہیں وہ ملینر. کیا کرنا ہے ایسے پیسے کا جو آپ اپنے اوپر نہیں استعمال کر سکتے؟ اچھا پہنیں، اچھا کھائیں،
اچھا طرز زندگی اختیار کریں، اللہ کی نعمتیں ہیں آپ پر جو ہے نظر آنی چاہیے، اور پھر اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے کہا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یعنی کہ کسی کی جان جو ہے ناحق نہ لو، اس کی جو ممانعت جو ہے آئی۔ پھر آخر میں جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور اس کے ساتھ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور اسلام کی جو فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قل اے محبوب فرما دیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، بس مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں۔ یعنی کہ اس سے بڑی جو ہے سعادت نہیں ہے، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہیں مسلمان جو ہے پیدا کیا، مسلمان تمہارا نام رکھا ہے، اور دعا بھی ہم یہ کرتے ہیں وتوفنا مسلمین، اے اللہ تو ہمیں جو ہے مسلمان، یعنی جب ہم مریں، ہمارا وقت وصال ہو، آخری وقت ہو، اس دنیا سے جانے کا وقت ہو، تو مولا تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے موت عطا فرمانا، کہ اللہ تو ہمیں جو ہے اسلام پر زندگی عطا فرما اور ایمان پر ہمارا جو ہے خاتمہ فرمانا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہی دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر تو نے مسلمان پیدا فرمایا ہے اور تو نے ہمیں اپنی عبادت کی، اطاعت کی، نیک کام کرنے کی جو ہے ہمیں تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے، تو اسی راستے پر ہمیں گامزن رکھ یہاں تک کہ ہمارا آخری وقت آ جائے، اور ہم اس دنیا سے جو ہے جب جائیں تو ہم جو ہے حالت ایمان میں ہوں۔ یہ ہمارا جو ہے ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ باقی جو دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کا مال متاع، دنیا کی رونقیں، دنیا کی رعنائیاں، یہ کہیں بھی نہیں جانے والی، یہ سب آپ کو جو ہے ملیں گی، اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان سے لطف اندوز ہوں جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، لیکن اس دنیا کے پیچھے جو ہے پاگل مت بنیں، پاگل مت بنیں، اپنا ہوش و خرد جو ہے قائم رکھیں۔ اگر پاگل بننا ہے تو اللہ اس کے رسول کے عشق میں، اس کے دین کے عشق میں، اس کی محبت میں جو ہے پاگل ہوں، اور اللہ کے دین کی سوچ ہو کہ کس طریقے سے میں جو ہے اللہ کے دین کا ایک خادم، خدمت گزار یعنی کہ بن سکتا ہوں، اور کس طرح سے میں اللہ کی مخلوق کے لیے ایک فائدہ مند شخص بن سکتا ہوں۔ بس اس سوچ کے ساتھ جو اپنی زندگی گزارے، انشاءاللہ جو ہے کامیابی ہوگی۔ تو آج ہم نے جو ہے سورہ الانعام کا تعارف جو ہے پیش کیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی، اس کی فضیلت، اور خاص طور پر جو سورہ الانعام کی پہلی 3 آیتیں ہیں ان کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، پھر اس کے جو مضامین تھے ان کا ہم نے جو ہے بیان کر لیا، ایک مختصر تعارف ہو گیا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس سورہ الانعام کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں جو ہے بیان فرمائی ہیں، کیا کیا احکامات ہمارے لیے جو ہے اس آیت میں، اس سورہ میں نازل فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سورہ الانعام کا جو ہے باقاعدہ آغاز کریں گے، اور اس کو جو ہے سبقاً پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی اور اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔